اس کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں. سورۃ الرقیہ، رقیہ کہتے ہیں دم کو. رقا یرقی رقیۃً، دم کرنا کسی کو. ایک دفعہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، بخاری شریف میں اور دوسری کتابوں میں واقع آتا ہے. ایک جگہ پہ انہوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا. قریب ایک قبیلہ رہتا تھا، ان کے کسی بندے کو سانپ نے ڈس لیا. وہ آئے ان کے پاس، یہ بڑے درویش، صوفی، پرہیزگار، متقی معلوم ہوتے ہیں. ان سے جائیں بھائی کوئی دم دیکھیں، پڑھیں ہمارے بندے کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے سانپ کے ڈسنے کا. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے فاتحہ پڑھی، صبح بھی شام بھی، اور لعاب اس ڈنگ والی جگہ پہ لگاتے رہے. اللہ نے ٹھیک کر دیا. انہوں نے پھر ان کو 30 بکریاں دی. قبیلے والوں، سردار تھا، اس کی جان بچ گئی، تو 30 بکریاں کیا چیز ہے اس کے مقابلے. تو 30 بکریاں انہوں نے اس کا عوض دیا. یہ بھائی تم نے دم کیا ہے، علاج کیا ہمارے اس سردار کا، وہ ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، چلو یہ تمہارا عوض ہے، بدلہ ہے. صحابہ کو اشکال ہوا کہ یہ ہم نے قرآن پڑھ کے تو بکریاں لی ہیں، پتہ نہیں قرآن کے پڑھنے پر یہ چیز لینی درست بھی ہے یا نہیں. بھائی پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اور پوچھ کر اگر جائز ہوا تو پھر یہ آپس میں بانٹیں گے، ورنہ نہیں. مدینہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابو سعید تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے؟ فاتحہ. یا رسول اللہ یہ اللہ کی کلام ہے. تو میں نے اللہ کی کلام میں شفا دیکھی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس لیے میں نے یقین سے پڑھا، اللہ نے شفا دے دی. اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الرقیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سعید خدری نے اس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی پر اسی سورت کو پڑھ کر دم کیا. اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ شفاء من کل داء. الفاتحۃ شفاء من کل داء. فاتحہ میں اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھی. بس یقین کی بات ہوتی ہے. ہمیں یقین نہیں ہے نا، ہم بھاگتے ہیں مولوی صاحب سے جا کر دم کرا کے آئے. حالانکہ یہ فاتحہ ہر کسی کو گھر میں آتی ہے کہ نہیں آتی. اور نماز پڑھتے ہیں ہم سارے مسلمان، تو عورتیں ہوں تو ان کو بھی یاد ہوتی ہے، مرد ہوں تو ان کو بھی یاد ہوتی ہے، حتیٰ کہ بچوں تک بھی یاد ہوتی ہے. چھوٹا بچہ ابھی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں اس کو تاکہ نماز کا طریقہ اس کو آ جائے، تو اس وقت فاتحہ بھی اس کو یاد ہو جائے گی. لیکن ہم بھاگتے ہیں مولوی صاحب اگر دم کریں گے تو شفا ہوگی، ہم اگر وہی فاتحہ گھر میں پڑھیں گے تو کوئی شفا نہیں. یہ غلط نظریہ ہے. شفا مولوی کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اس کی زبان میں شفا ہے، نہ پیر و مرشد کے ہاتھ اور زبان میں شفا ہے. اس نے بھی اللہ کا کلام پڑھنا ہے. ہم خود گھر میں بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھیں اور اپنے بچوں پر بچیوں پر وہ دم کریں، اللہ کی رحمت سے شفا ہوگا. اور ایک بیماری نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاتحۃ شفاء من کل داء. من کل داء، ہر بیماری کی شفا ہے. ہر بیماری کی شفا اللہ نے اس میں رکھی. اس لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. فاتحہ پڑھو، یقین سے پڑھو کہ اللہ کے پاک رسول کا فرمان برحق ہے، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. اور ہر مرض کے لیے اس کو پڑھو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ اپنے اساتذہ سے ہم نے سنا.
کہ وہ جس وقت طلبہ سبق کے لیے آتے تھے نا تو وہ کہتے تھے سارے طلبہ بھائی 7 مرتبہ فاتحہ پڑھ کر مجھے دم کر. کتنے اللہ والے تھے، کتنی عاجزی تھی. استاذ ہیں اور وقت کے کتب ہیں، کتب جو ولایت میں بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. تو عاجزی اتنی کہ طلبہ کو کہتے تھے کہ آپ سب فاتحہ پڑھ کر مجھے دم کر دو. تو فاتحہ کے ذریعے دم یہ نبی کی سنت بھی ہے اور ہمارے اساتذہ اور اولیاء کرام کا وظیفہ اور طریقہ بھی ہے. اس کو لازم پکڑو.